الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کے ابتداء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مرد کے لیے حلال ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ جو محرم ہیں حلال نہیں ہیں، اور اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے تحت ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا حق مہر ادا کیا جائے، اور پھر دوسری بات یہ کہ صرف چھپ چھپا کے نکاح نہ ہو، اعلانیہ نکاح ہو، اور صرف ایک مقصد ہی حاصل نہ ہو کہ انسان اپنی لذت کو پانے کے لیے یہ کام کرے۔ اور پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور عورتیں بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں رکھنا، اور اس طرح کی دیگر صورتیں بھی موجود ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ رکھتا ہے کہ ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو حکم کر کے ارشاد فرمایا کہ تم مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تم تجارت کرو۔ جب تم تجارت کر رہے ہو تو تجارت تم کر سکتے ہو، اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اس میں بھی یہ ہے کہ تمہاری دونوں کی آپس میں رضامندی ہو۔ اور یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جی رشوت بھی تو دونوں کی طرف سے رضامندی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ رشوت میں دونوں طرف سے رضامندی نہیں ہوتی۔ دلی طور پر تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، مجبور ہو کے رشوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح جوا ہے، جوئے میں بھی جو بندہ دے رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی رضامندی سے نہیں دیتا، دل سے راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو صغیرہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود تمہارے معاف کر دوں گا۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا مردوں کا حصہ اور پھر عورتوں کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ مرد کو عورتوں کا قوام بنا دیا میں نے، یعنی حکمران بنا دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر قوام بنایا ہے۔ ایک تو مرد میں جو صلاحیت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، قوت اور طاقت، اور دوسری بات یہ کہ مرد کما کے کھلاتا ہے اس وجہ سے۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تمہارا آپس میں، یعنی ہر مرد ہر عورت سے بہتر نہیں ہے، بعض عورتیں بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں، اور اس کی وجہ اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا ان آیات میں کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے بیوی کے ساتھ تو پھر اس طرح کرو، ایک منصف لے لو بیوی کے گھر والوں سے اور ایک اپنے گھر والوں سے، اور وہ دو جو فیصلہ کر دیں اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کرنے کا ذکر فرمایا کہ جو شرک کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور پھر ایسے دوستوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے، مسافروں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ انتہائی مذمت والا عمل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو نماز قائم کرو، اس حال میں نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی اس وقت تک مطلق طور پر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا۔ تو یہاں وہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ وہ تحریف کرتے تھے
اور اپنی کتابوں کو بدل ڈالتے تھے۔ اسی طرح جس طرح آج ہمارے بھی بعض مسلمان بھائی مانوی تحریف کرتے ہوئے قرآن پاک کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی جو اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، وہ جبت کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ جادو، ٹونا اور اس قسم کی باتیں، جو فال نکالتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ساری جبت میں آتی ہیں۔ اور طاغوت، شیطان، پھر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور یہ لوگ حسد کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے دیا ہے؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، ان قریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں پھر یہ جو ان کی کھالیں ہیں ان کو بدل دیا جائے گا۔ جب ایک جل جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی، یعنی ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت ان کے اہل والوں کے سپرد کر دو، نہ اہل لوگوں کے سپرد نہ کرو بلکہ ان کے اہل والوں کے سپرد کر دو۔ اور یہ بھی کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹا دو، یہی انجام کے لحاظ سے بہتر چیز ہے۔ اور پھر رب العالمین نے چھٹے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے پاس جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرف نہیں آتے۔ آج بھی کتنے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے باوجود نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بڑوں کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے فیصلے کو سپرد کرتے ہیں، ان کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی صراط مستقیم پر ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ انعام یافتہ طبقے میں ان کو شامل فرما لے گا۔ انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا، اور یہ بہت اچھا ساتھ ہے۔ پھر رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی کہ ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا ہم ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر رب العالمین فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی سے گریز کرتے ہو، حالانکہ وہاں کمزور لوگ موجود ہیں اور عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس ظلم کرنے والی بستی سے نکال دے، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اور پھر فرمایا کہ ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور یاد رکھو شیطان کے دوستوں کو قتل کر دو، شیطان کی جو چال ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اور پھر رب العالمین نے 8ویں رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اسلام کے پہلے جب مدینے میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت بھی جہاد کی ممانعت تھی، جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں یہ کیوں حکم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں۔ جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے قتال کو فرض کر دیا تو پھر یہ لوگوں سے ڈراتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرانا چاہیے۔ پھر یہ لوگ پہلے تو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر قتال کیوں فرض نہیں کیا گیا، اور اگر تم ہمارے اوپر قتال فرض کر دیتے تو ہم لڑتے، لیکن اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کہہ دیجئے یہ دنیا کا فائدہ بالکل قلیل ہے اور آخرت کا فائدہ خیر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ موت سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں تو موت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جدھر بھی کہیں چلے جائیں گے ان کو موت ضرور آ کر لے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع میں آخر میں آ کے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا۔ دنیا میں کتنے ایسے قانون موجود ہیں، ایک قانون دوسرے قانون کے ساتھ متصادم ہے، ایک قانون دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ واحد کتاب اللہ کی وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے 9ویں رکوع میں ارشاد فرمایا منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کی جو سازشیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر ان کے بارے میں حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں اور بالکل الگ تھلگ ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ معاہدہ کر لیں کسی کافر قوم کے ساتھ اور ایسی قوم کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تم حلیف ہو، تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو، ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے قسم کے لوگ ہیں ان کو جہاں کہیں ملو ان کو قتل کر دو۔ اور پھر رب العالمین نے 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے، جان بوجھ کر قتل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کے بدلے میں تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اگر قتل خطا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دیت دینا لازم ہوگا، اور اس کے ساتھ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح یہ اس وقت ہے کہ جب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ قتل ہو۔ اگر غیر مسلم کو قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں یہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اور پھر ایسی قوم کو قتل کر دیا کہ جس قوم کے ساتھ، ایسی قوم میں سے کسی شخص کو قتل کر دیا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ احکامات لاگو ہوں گے۔ اور پھر رب العالمین نے 11ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو فوت کریں گے، فرشتے ان کو فوت کریں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کو کہا جائے گا تم کہاں تھے، کیسے تھے؟ یعنی وہ لوگ جو ہجرت کر کے دارالسلام کی طرف نہیں گئے، دارالکفر میں رہے، اور پھر جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلے، جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ تو پھر اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو وسیع نہیں قرار دیا، کتنی وسیع زمین تھی، تم ہجرت کر کے چلے جاتے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ جو واقعتاً کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو نکل ہی نہیں سکتے اور ان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے، اللہ کریم ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں تو ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور جو صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکلتے ہو سفر میں تو پھر قصر کر لیا کرو۔ اب قصر کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس رکوع میں، اور قصر کے احکام کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف کی نماز کا تذکرہ بیان فرمایا، اور خوف کی نماز کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر 13ویں رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے تاکہ تو اس کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، اور جو خیانت کرتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑا مت کیجئے، کیونکہ خیانت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتے۔ ہاں جو شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں تو ان کے لیے تم استغفار کرو اور بخشش طلب کرو۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر نیا کو راستہ تلاش کرے گا، فرمایا ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب العالمین نے 15ویں رکوع میں
مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اور پھر ان کی ایسی چیزیں کہ جو شرک کے اوپر مبنی ہیں، بعض چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، بعض کو حلال سمجھتے ہیں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور بعض لوگوں کی تخلیق کو تبدیل کر دیتے ہیں اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں۔ اور پھر رب العالمین نے 16ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو پھر عورتوں کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر یتیم بچوں اور یتیم لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ صلح نہیں کریں گی بلکہ لڑائی اور جھگڑا اور فساد کریں گی، تو پھر فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے صلح کر لو اور اچھے طریقے سے ان کو الوداع کر دو۔ اور صلح کے بارے میں فرمایا صلح میں خیر ہے، صلح میں بھلائی ہے، اور اسی میں بہتری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم عدل نہ کر سکو تو ایک سے زائد نکاح نہ کرو۔ فرمایا کہ تم صحیح عدل نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ تم سارے کے سارے ایک بیوی کی طرف ہو کے دوسری کو بالکل تنہا چھوڑ نہ دو، اگر ایسا کرو گے تو پھر تم گناہ گار ہوگے۔ اور فرمایا تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر رب العالمین نے 17ویں رکوع میں ایمان والوں کو حکم کر کے ارشاد فرمایا، ایمان والو قائم ہو جو انصاف کے ساتھ، اور گواہی سچی اور دیانتداری کے ساتھ دیا کرو۔ وہ گواہی اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اور تمہاری اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ تم صحیح طریقے سے گواہی دو۔ پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے بشارت کا ذکر فرمایا۔ بشارت تو حقیقت میں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں خوشی کی خبر ہو، لیکن یہاں تنزیہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے بشارت ہے کہ دردناک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب صلح ہوتی ہے، جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کو کوئی فتح ملنے والی ہے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، تو بھاگ کے ان کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور جب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو جلدی سے ان سے تنہا ہو کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اور پھر رب العالمین نے آخری رکوع میں منافقین کا تذکرہ فرمایا اور ان کی کچھ علامات کا ذکر فرمایا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، حالانکہ یہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، اور یہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سستی کریں گے اور لوگوں کو دکھلاوے کی نماز پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر بہت کم کریں گے۔ یہ شک میں مبتلا ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ یہ علامات بیان فرمائیں، اور پھر رب العالمین نے ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ سزا کیا ہے؟ جنت میں سب سے جو بلند مقام ہے وہ فردوس کا مقام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمانا ہے، اور جہنم میں سب سے جو برا اور گہرا گڑھا ہے اور برا مقام ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچائے اور ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔